تحریک انصاف کے خلاف الیکشن کمیشن آف پاکستان میں سن 2014 سے زیر التوا فورن فنڈنگ کیس شیطان کی آنت کی طرح لمبا ہوتا چلا جا رہا ہے اور 6 برس گزرنے کے بعد بھی وزیر اعظم عمران خان کی تحریک انصاف کے خلاف دائر کیس کا فیصلہ نہیں دیا جا رہا۔ پی ٹی آئی کے خلاف غیر ملکی فنڈنگ کیس نومبر سن 2014 میں پی ٹی آئی کے بانی رکن اکبر ایس بابر نے دائر کیا تھا۔ دسمبر سن 2014 میں جسٹس ریٹائرڈ سردار محمد رضا کو چیف الیکشن کمشنر تعینات کیا گیا تو انہوں نے اس کیس پر کارروائی شروع کی، لیکن اگلے 5 برس میں یعنی دسمبر سن 2019 میں اپنی ریٹائرمنٹ تک وہ اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ کے باعث اس کیس کا فیصلہ نہ کروا سکے۔ جسٹس سردار رضا کی ریٹائرمنٹ کے بعد جنوری سن 2020 میں راجہ سکندر سلطان کو نیا چیف الیکشن کمشنر تعینات کیا گیا، تاہم پچھلے 1 برس کے دوران وہ بھی اس کیس کا فیصلہ کروانے میں ناکام رہے ہیں، جس کی بڑی وجہ اسٹیبلشمنٹ اور وزیر اعظم کا دباؤ ہے۔ در حقیقت فورن فنڈنگ کیس ملکی تاریخ میں بیرون ملک سے غیر قانونی طریقوں سے اور آف شور کمپنیز کے ذریعے پارٹی فنڈز کے نام پر اربوں روپے کا غبن کا بہت بڑا مقدمہ ہے، جس کا فیصلہ تحریک انصاف کے خلاف آنے کی صورت میں عمران خان اور ان کی جماعت تحریک انصاف دونوں پر تاحیات پابندی عائد ہو سکتی ہے۔ اس مقدمے میں روز اول سے تحریک انصاف نے تاخیری حربے استعمال کیے ہیں، لیکن جلد یا بدیر اس مقدمے کا فیصلہ ضرور ہونا ہے، جو ملکی تاریخ میں کسی بھی سیاسی جماعت کی جانب سے پارٹی فنڈز میں غبن کا سب سے بڑا سکینڈل اور درست ثابت ہونے کی صورت میں بیرونی فنڈنگ حاصل کرنے کا اپنی نوعیت کا پہلا جرم ہوگا۔ فورن فنڈنگ کیس میں الزام لگایا گیا تھا کہ غیر قانونی غیر ملکی فنڈز میں تقریباً $30 لاکھ 2 آف شور کمپنیوں کے ذریعے اکٹھے کیے گئے اور یہ رقم غیر قانونی طریقے یعنی ہنڈی کے ذریعے مشرق وسطیٰ سے پی ٹی آئی ملازمین کے اکاؤنٹس میں بھیجی گئی۔ اکبر ایس بابر نے اپنی پارٹی پر یہ الزام بھی لگایا کہ جو فنڈز بیرون ملک اکاؤنٹس حاصل کرتے تھے انہیں الیکشن کمیشن میں جمع کرائی گئی سالانہ آڈٹ رپورٹ میں بھی پوشیدہ رکھا گیا۔ اکبر ایس بابر نے الیکشن کمیشن میں تحریک انصاف کے خلاف مقدمے کی درخواست 14 نومبر سن 2014 کو پیش کی، جس میں انہوں نے عمران خان اور دیگر رہنماؤں پر تحریک انصاف کے فنڈز میں خرد برد اور غیر قانونی بیرونی فنڈنگ کا الزام عائد کیا۔ 18 نومبر سن 2014 کو اکبر ایس بابر کو تحریک انصاف کے نمائندوں کی جانب سے جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی اور انہیں یہ مقدمہ واپس لینے کا کہا گیا۔ میں 5 سال سے سوال پوچھ رہا ہوں عمران خان سے، میں ثبوت کے ساتھ یہ سوال پوچھ رہا ہوں، مجھے آج تک اس کا جواب نہیں ملا۔ اور مجھے جواب میں کیا ملا؟ مجھے جان سے مارنے کی دھمکیاں ملی ہیں، مجھے ابھی بھی دھمکیاں ملتی ہیں۔ 21 نومبر سن 2014 کو اکبر ایس بابر نے وزارت داخلہ کو اس ضمن میں ایک خط تحریر کیا اور اپنی حفاظت کے لیے سیکیورٹی فراہم کرنے کی درخواست کی۔ 1 اپریل سن 2015 کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک آبزرویشن دی کہ تحریک انصاف کی جانب سے جماعت کے مالیاتی گوشواروں کی جمع کروائی جانے والی فہرستیں قانون کے مطابق نہیں ہیں، کیونکہ ان میں جماعت کو ملنے والے فنڈز کے ذرائع کا ذکر موجود نہیں۔ تحریک انصاف نے جواب میں الیکشن کمیشن کے سیاسی جماعتوں کے فنڈز کی چھان بین کرنے کی ثوابدید پر سوالات اٹھا دیے اور موقف اختیار کیا کہ یہ معاملہ الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار میں شامل ہی نہیں۔ اس اعتراض کو لے کر الیکشن کمیشن نے سماعت کی اور 8 اکتوبر سن 2015 کو تحریک انصاف کے پارٹی فنڈز کی چھان بین کے بارے میں اعتراض کو مسترد کرتے ہوئے فیصلہ سنایا کہ الیکشن کمیشن فنڈز کی چھان بین کا مکمل اختیار رکھتا ہے۔ اس کے بعد 26 نومبر سن 2015 کو تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کے دائرہ کار اور اکبر ایس بابر کے بطور مدعی بننے پر اعتراضات کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کروا دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں تحریک انصاف کے تاخیری حربوں کے باعث یہ مقدمہ تقریباً 1.5 برس چلا اور 17 فروری سن 2017 کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کے الیکشن کمیشن کے فورن فنڈنگ کیس کی سماعت کے اختیار کو چیلنج کرنے والی درخواست مسترد کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کو اس مقدمے کی سنوائی کا مجاز قرار دیا اور ساتھ ہی میں اکبر ایس بابر کو تحریک انصاف کا رکن قرار دیتے ہوئے ان کے خلاف تحریک انصاف کی متاثرہ فریق نہ ہونے کی درخواست کو بھی مسترد کر دیا۔ اور یوں سن 2017 میں الیکشن کمیشن نے دوبارہ سے اس مقدمے کی سنوائی کا آغاز کر دیا۔ نومبر سن 2014 سے لے کر آج تک تحریک انصاف نے اسلام آباد میں 5 مرتبہ الیکشن کمیشن کے بارے میں تحفظات اور اکبر ایس بابر کی جماعت کی رکنیت کی منسوخی کے حوالے سے 5 متفرق درخواستیں جمع کروائی ہیں۔ ایک درخواست میں اس مقدمے کی سماعت کو ان کیمرہ یعنی خفیہ رکھنے کی درخواست کی گئی۔ دوسری درخواست میں عمران خان نے موقف اختیار کیا کہ وہ کسی بھی عام پاکستانی کی درخواست پر اپنی جماعت کے گوشواروں کی پڑتال کروانے کا پابند نہیں ہے۔ تحریک انصاف کی جانب سے گوشواروں کی پڑتال نہ کروانے اور الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار سے متعلق تمام درخواستیں اسلام آباد ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کی جانب سے مسترد کر دی گئی۔ نومبر سن 2014 سے لے کر آج تک تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کے 24 تحریری حکم کی تعمیل نہ کرتے ہوئے جماعت کے اندرون ملک اور بیرون ملک کھاتوں کی تفصیلات جمع نہیں کروائی۔ مارچ سن 2018 میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تحریک انصاف کے بینک کھاتوں کے لیے ایک کمیٹی قائم کی۔
3 जुलाई सन 2018 को इलेक्शन कमीशन ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को खत लिखकर तहरीक इंसाफ के सन 2009 से 2013 तक के बैंक के खातों का रिकॉर्ड तलब किया। 16 जुलाई सन 2018 को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन को तहरीक इंसाफ के गोशवारों की फहरिस्त मुहैया कर दी। जब इलेक्शन कमीशन ने इन खातों की जांच पड़ताल की तो ये मालूम हुआ कि तहरीक इंसाफ के मुल्क भर में 23 बैंक खाते मौजूद हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन को महज 8 बैंक अकाउंट्स के बारे में ही बताया गया। इन जाहिर न किए जाने वाले बैंक अकाउंट्स में अरबों रुपए की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी का लेन देन हुआ था। इसके साथ ही अमेरिका में 2 ऐसी कंपनीज भी सामने आईं जो इमरान खान के दस्तखतों के साथ कायम हुई थी और जिनसे गैर कानूनी फॉरेन फंडिंग पोशीदा मुल्की बैंक अकाउंट्स में मुंतकिल की जाती रही। PTI USA LLC नंबर 5975 से 19,98,700 US डॉलर्स पाकिस्तान मुंतकिल किए गए, जबकि PTI USA LLC नंबर 6160 से 6,69,000 अमरीकी डॉलर तहरीक इंसाफ के पाकिस्तानी खातों में मुंतकिल होने का इंकशाफ हुआ। एक और ऑफशोर कंपनी इंसाफ ऑस्ट्रेलिया इनकॉर्पोरेटेड नामी कंपनी ऑस्ट्रेलिया में कायम की गई और इसके बैंक अकाउंट से पाकिस्तान में कितनी रकम मुंतकिल हुई, इस पर तहकीकात ताहाल जारी हैं। इन तीनों कंपनियों की जानिब से तहरीक इंसाफ के बैंक खातों में भेजी गई रकूम कानून के मुताबिक जुर्म है। इसी तरह बरतानिया से अनिल मुसर्रत और साहिबजादा जहांगीर तहरीक इंसाफ को फंड्स मुहैया करते रहे। बरतानिया से 2 बैंक अकाउंट से लाखों पाउंड तहरीक इंसाफ के पाकिस्तान में खुफिया बैंक अकाउंट्स में भेजे जाते रहे। डेनमार्क से भी रकम मुंतकिली के शवाहिद इलेक्शन कमीशन में जमा है, जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात से अरबों रुपए की फंडिंग अबराज ग्रुप के मालिक आरिफ नकवी के जरिए हासिल की गई। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन के पास सालाना 52 मिलियन रुपए हुंडी के जरिए मंगवाने के शवाहिद भी अकबर असबाबर जमा करवा चुके हैं। इस तमाम रिकॉर्ड की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से बाकायदा तस्दीक की जा सकती है। फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से कानूनी माहिरीन का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट सन 2002 के मुताबिक शिक 15 का इस्तेमाल करते हुए तहरीक इंसाफ को बतौर जमात कलअदम करार दे सकता है। इसके अलावा आर्टिकल 61 और 62 का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। तहरीक इंसाफ अगर इस केस में खुद को क्लियर ना करवा सकी तो ना सिर्फ बतौर जमात इसका वजूद ख़त्म हो जाएगा, बल्कि इस जमात से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम सैनिटर्स, अरकान कौमी और सूबाई असम्बली भी अपने ओहदों से फारिग हो जाएंगे और यूँ तहरीक इंसाफ की हुकूमत का खात्मा हो जाएगा। वाज़ेह है कि सियासी जमातों को पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर सन 2002 के आर्टिकल 13 के तहत माली साल के इख्तिताम से 60 रोज़ के अंदर इलेक्शन कमीशन में बैंक अकाउंट्स की ऑडिट रिपोर्ट जमा करवाना होती है, जिसमें सालाना आमदन और अखराजात हासिल होने वाले फंड्स के ज़राए, असासे और वाजिबात शामिल होते हैं। इसके अलावा पार्टी का सरबरा इलेक्शन कमीशन में एक सर्टिफिकेट भी जमा करवाने का पाबंद होता है, जिसमें ये इकरार किया जाता है कि तमाम माली तफसीलात दुरुस्त फ्राहम की गई हैं, कोई भी फंड किसी ममनुआ ज़राए से हासिल शुदा नहीं है। वाज़ेह रहे कि तहरीक इंसाफ की जानिब से जो सर्टिफिकेट जमा करवाया गया था उसमें इस बात को छुपाया गया है कि तहरीक इंसाफ को किस किस ज़राए से पार्टी फंड्स मिले हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।